بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سکس کلاس۔ آج ہم نے اسلامیات کا جو سبق پڑھنا ہے وہ آپ کی کتاب کا آپ کی جو چیپٹر نمبر 3 ہے، اس میں آپ نے لاسٹ ٹائم پڑھا صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ سے کے بعد جو چیپٹر ہے وہ ہے فرما رواؤں کو دعوت اسلام، لیکن آپ کو ٹیچرز نے جو سلیبس بھیجا ہوگا آپ کی کلاس ٹیچر نے، تو اس میں سے کچھ آپ کا جو ایکسکلوڈڈ چیپٹرز ہیں ان میں سے فرما رواؤں کو دعوت اسلام بھی ایک چیپٹر ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد چیپٹر نمبر 3 میں سے جو دوسرا ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے غزوہ خیبر، ٹھیک ہے؟ تو غزوہ خیبر جو ہے کیا ہے؟ غزوہ خیبر کے اس ٹاپک میں ہم نے اسباب دیکھنے ہیں، ان کے واقعات دیکھنے ہیں اور غزوہ خیبر کے نتائج دیکھنے ہیں کہ کیا اس غزوے کے کیا نتائج مسلمانوں کے لیے جو تھے، کیا نتائج نکلے، اور اسلام کے جو عسکری اصول ہیں یا اسلام کے جو جنگی اصول ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ اس ٹاپک سے جو ہے وہ پتہ چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خیبر کی کیوں، یعنی واقعہ غزوہ خیبر کا واقعہ یا غزوہ خیبر کیوں پیش آیا۔ تو بیٹا جو غزوات جتنے بھی تھے یا جو بھی آپ ہسٹری کے جو بھی آپ اگر دیکھیں، جیسے صلح حدیبیہ تھا، صلح حدیبیہ کے اسباب میں ہم نے پڑھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے سبب یہ تھا، یعنی لیکن پھر وہاں پر جا کر جو تھے حالات ایسے پیش آئے کہ وہاں پر جو تھا وہ معاملہ جو تھا وہ صلح جو تھی وہ کرنی پڑی، اور یعنی آپ نے دیکھا کہ مسلمان جو تھے وہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر ان کی جو تھی وہ بات مان کر واپس آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہسٹری کے جو بھی ہم واقعات پڑھتے ہیں، ہسٹری کے جو بھی ہم دیکھتے ہیں، جو بھی ہسٹری میں جو رونما ہوا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں کسی بھی واقعے کے، کہ اس واقعہ ہونے سے پہلے کیا حالات تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے کیا اسباب تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو مکہ میں صرف اور صرف مسلمانوں کے دشمن جو تھے وہ صرف اور صرف کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی مسلمز اینڈ نان مسلمز، بلیورز اینڈ نان بلیورز، اور دوسرا کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، تو یہاں پر مشرکین کے ساتھ ساتھ یہودی قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ کی ریاست کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں لگ گئے۔ یعنی یہاں پر مشرکین کے ساتھ ساتھ، یعنی مدینہ جب ہجرت کر کے آتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں، یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی نان مسلم ہوتے ہیں، مشرکین ہوتے ہیں، جو مدینہ میں مشرک ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور قبیلہ، ایک اور یعنی آپ کو طبقہ نظر آتا ہے، وہ ہے یہودی۔ یہودی کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے جو ہیں، یعنی تورات پر جو یقین رکھنے والے لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ یہودی، یعنی یہ قبائل تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اسلامی ریاست، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو آپ نے پڑھا ہوگا شروع کی کلاسز میں کہ یہاں آتے ہی آپ نے یہاں کے جو قبائل تھے، جو یعنی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو دیگر نان مسلم تھے، مشرکین تھے یا دوسرے جو عرب قبائل تھے اور یہودی تھے، اور دیگر جتنے بھی جو مسلمانوں کے علاوہ جتنے قبائل یہاں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا ایک، یعنی یہ سمجھ لیجئے گا کہ اپنا ایک لیڈر بنا لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا تھا جو میثاق مدینہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو میثاق مدینہ کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قبائل نے اپنا، آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ
اپنا حکمران ایک لحاظ سے تصور کر لیا تھا کہ جو بھی آپس کے مسائل ہوں گے، جو بھی آپس میں ہماری کوئی اگر مسئلہ درپیش آتا ہے تو ان کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. یعنی نہ کسی یہودی قبیلے کا سردار کرے گا، نہ کوئی اور عرب قبیلے کا کوئی سردار کرے گا، بلکہ مسلمانوں کے جو ہیں نبی، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر غیر مسلم اور یہودیوں کے بھی جو بھی کوئی ان کے مسائل ہوں گے، جو بھی ان کے لڑائی جھگڑے ہوں گے، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حتمی ہوگی اور آخری ہوگی. یعنی یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹ کا، ایک ریاست کا، اسلامی ریاست کا تصور آپ کا، یعنی مسلمانوں کے قوانین کو تمام کے تمام قبائل نے، خواہ وہ یہودی تھے یا خواہ وہ مشرک قبائل تھے، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ مسلمان اپنے ان قبائل کے مطابق جو ہے، اپنے ان اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اگر دیگر قبائل کا بھی فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو تھی، یہ بات جو تھی، یہودیوں نے مان تو لی میثاق مدینہ میں، لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں جو تھے وہ کرتے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے یہود کے ساتھ شروع کے دنوں میں، یعنی ابتدائی دنوں میں ہی میثاق مدینہ کے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، میثاق مدینہ کے نام سے امن و آشتی کا، امن و آشتی یعنی امن کا اور سکون کا ایک معاہدہ کر لیا تھا. مگر یہودیوں نے ہمیشہ کی طرح اس کی بھی خلاف ورزی کی. انہوں نے عہد شکنی کی وجہ سے، اور یعنی انہی لوگوں کی عہد شکنی کی وجہ سے، یہ عہد شکنی ہوتے ہیں عہد توڑ دینا، یعنی میثاق مدینہ میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو میثاق مدینہ کی اگر شرائط پڑھیں کہ اگر کوئی بیرونی حملہ آور ہوگا تو تمام قبائل جو ہے وہ مل کر اس کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر جب مشرکین مکہ نے 2-3 مرتبہ حملہ کیا مسلمانوں پر، غزوات کیے، غزوہ بدر، احد اور غزوہ خندق میں، تو ان قبائل نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے عہد توڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے انہیں مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا. جو یہودی قبائل تھے، ان کے بڑے بڑے جو قبائل تھے، ان کے نام کچھ کیا تھے: بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو غطفان. یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے، اور ان کے پاس مضبوط قلعے، بہادر جنگجو اور بہت سا مال و دولت تھا. یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں قریش مکہ کے حلیف اور مددگار، حلیف ساتھی، ان کا ساتھ دینے والے اور مددگار رہتے تھے. یعنی جو پچھلی دونوں جنگیں تھیں، جو پیچھے دونوں غزوات تھے، غزوہ بدر اور احد اور غزوہ خندق، اس میں یہودیوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے ان کفار مکہ کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے، تو خیبر کیا تھا؟ خیبر مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک علاقہ تھا، ایک جگہ تھی جہاں پر یہودیوں نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہودی قبائل کو مدینہ سے نکالا تو انہوں نے جا کر خیبر کے علاقے میں جا کر اپنا ایک مضبوط جو تھا، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ ایک پناہ گاہ کے طور پر خیبر میں جا کر انہوں نے تمام یہودی جو تھے وہ اکٹھا ہونے شروع ہو گئے، اور یہ یہودیوں کا، یعنی خیبر کا جو علاقہ تھا یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز بن گیا، جہاں زراعت، باغات اور تجارت کی وجہ سے خوشحالی تھی. مسلمان 6 ہجری میں حدیبیہ سے واپس آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خیبر اور گرد و نواح یعنی خیبر کے جو آس پاس کا علاقہ تھا، گرد و نواح سے مراد ہے کہ آس پاس کی جو اس کا علاقہ ہوتا ہے، مضافاتی علاقے ہوتے ہیں، وہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ کسی فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خبر کی تحقیق کے لیے خیبر روانہ کیا کہ پتہ چلائیں کہ واقعتاً ایسا ہے. انہوں نے تھوڑے ہی دنوں میں یہودیوں کی تیاریوں اور ارادوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی سرکوبی کا فیصلہ کر لیا. سرکوبی یعنی سر کاٹ دینا، یعنی یہودیوں کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا. یعنی ادھر تو وہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہماری مخبری ہو گئی ہے، وہ اپنی طرف سے بھرپور طریقے سے اپنی مال و دولت کے ساتھ، اپنے اسباب کے ساتھ جو تھے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے بھی جو کہا کہ ان کا فوراً قلع کما کیا جائے. تو یہ تھے اسباب کس چیز کے، غزوہ خیبر کے ہونے کے اسباب یہ تھے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، واقعات کیسے تھے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم 7 ہجری میں آپ خیبر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی یعنی اس کی طرف آگے بڑھنے کا ارادہ فرماتے ہیں، مگر جنگی حکمت عملی کے تحت دشمن سے اپنے ارادوں کو خفیہ رکھا، کیونکہ جنگ میں یہ کہا جاتا ہے کہ دشمن کو کم سے کم آپ کی بارے میں علم ہونا چاہیے. آپ ساری جنگی تیاریاں جو ہیں یہ یعنی جو ایک میں آپ سے مجھے کہ جنگی اصولوں میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کے ارادوں کی خبر جو ہے وہ آپ کے دشمن کا نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی ان سے جو ہے وہ پوشیدہ رکھی جاتی ہیں ساری جنگی تیاریاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 مجاہدین تھے، جس میں سے 200 سوار اور 1200 پیدل تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صبا غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ یعنی ان صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبا غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اب مدینہ کا سارا انتظام جو ہے وہ آپ نے سنبھالنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمیت کچھ خواتین مجاہدین کی تیمارداری اور مدد کے لیے بھی ساتھ ہو گئیں. آپ کو پتہ ہے غزوات میں خواتین بھی جو تھیں وہ زخمیوں کی مرہم پٹی اور زخمیوں کے کھانے پلانے کے کچھ انتظام کے لیے جو تھی وہ بعض اوقات ساتھ جاتی تھیں. تو اس غزوے میں بھی یہ خواتین آپ کے ساتھ تھیں. خیبر میں یہود کے 8 بڑے بڑے قلعے تھے. یہودی جو تھے یہاں پر بہت بڑے بڑے قلعے بنا کر رہتے تھے، جن میں سے قلعہ قموس، قلعہ نائم اور بڑے بڑے مشہور قلعے تھے. تو جس میں اور یہودیوں کے جو سپاہی تھے وہ بھی تقریباً 20 ہزار تجربہ کار مسلح سپاہی تھے، یعنی ان کی جو تعداد تھی مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھی. اور بڑے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ویل ایکوپڈ اور بڑے ہی اپنے یعنی جنگجو قسم کے ان کے جو تھے وہ سپاہی تھے. تو مسلمانوں نے پہلے قلعہ نائم کی طرف رخ کیا اور اسے آسانی سے فتح کر لیا. چند چھوٹے اور قلعے بھی جلد ہی مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے، لیکن یہودیوں کا سب سے بڑا مضبوط قلعہ قموس تھا، جہاں ان کا سب سے بڑا طاقتور جرنیل مرہب رہتا تھا. یہ قلعہ بہت مضبوط تھا. مسلمانوں نے محاصرہ کیا. محاصرہ کیا ہوتا ہے؟ محاصرہ ہوتا ہے کہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لینا. جیسے آپ کس گھر میں ہیں، آپ کے گھر کو خدا نخواستہ اگر کوئی چاروں طرف سے فورس اس کے ارد گرد کھڑی ہو جائے، کوئی پولیس اس کے ارد گرد کھڑی ہو جائے، یا کچھ لوگ آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، یعنی گھر کو گھیرے میں لے لیا. تو یہودی قلعہ بند ہو گئے، اور اندر سے یعنی جب مسلمانوں نے ان کے قلعے کے چاروں طرف مسلمان پھیل گئے تو یہ یہودی جو تھے وہ انہوں نے قلعے کے دروازے بند کر لیے، قلعہ بند ہو گئے، اور اندر سے یعنی جو اوپر دیواروں کے اوپر ان کی جو خفیہ چوکیاں تھیں وہاں سے انہوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی کرنا شروع کر دی. اس صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ قلعہ قموس جو تھا اس کو سر کرنے کے لیے کئی بڑے بڑے صحابہ نے کوشش کی، کئی بڑے بڑے بہادر لوگوں نے اس کو یعنی دیواروں کو اور دروازوں کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن نہ کسی سے بھی یہ جو تھا قلعہ جو تھا وہ سر نہ ہو سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دن فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم ملے گا. علم کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے جھنڈا. جب وہ جنگ لڑی جاتی ہے نا تو ہر جو گروپ ہوتا ہے یا ہر فوج جو ہوتی ہے وہ اپنے جھنڈے کو اپنے یعنی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان فوج ہے، یہ کافروں کی فوج ہے. تو یہ علم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی علم جھنڈا جو تھا آپ نے کہا میں اس کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل میں علم اس کو دوں گا، جھنڈا اس کو دوں گا. اور جس کو جھنڈا دیا جاتا تھا اس کا مطلب ہوتا تھا کہ آج کے دن ساری فوج میں سب سے بڑا جو یعنی عہدہ ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے. سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رات بھر سوچتے رہے کہ بھلا کون ایسا خوش نصیب ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہے. یعنی سب صحابہ کو شوق تھا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ آشوب چشم ہوتے کہ آنکھوں کی بیماری کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ میری آنکھیں خراب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر، آپ نے بلایا کہ انہیں بلائیں جہاں بھی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر اپنا لعاب دہن، اب ان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے تھوڑا سا لعاب لے کر ان کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن لگنے کی دیر تھی کہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئیں، اور پھر کئی جگہوں پہ ہے کہ پھر ساری زندگی آنکھیں خراب نہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیتے ہوئے فرمایا، جاؤ اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کرو۔ کسی ایک یہودی کا مسلمان ہو جانا سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جا کر پہلے ان کو دعوت دینا، اسلام کی بتانا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا حکم مانو گے، اللہ کو ایک جانو گے، اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تو ہماری اور تمہاری جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر تمہاری دعوت پر کوئی ایک یہودی بھی مسلمان ہو گیا تو اس کا مطلب یعنی یہ سرخ اونٹوں کو صدقہ دینے، سرخ اونٹ عرب میں بہت مہنگے اور بڑے مشہور یعنی قیمتی تصور کیے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی یہودی مسلمان ہو جاتا ہے تو تمہارے سرخ اونٹوں کے صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر نہیں، تم نے سمجھو اتنی بڑی دولت تمہیں مل گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قلعے کے صدر دروازے کے سامنے، یہ جو مین گیٹ تھا قلعے کا، اس کے سامنے جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے مسترد کر دیا، یعنی جس کو انہوں نے کیا کر دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ یہودیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا اور لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ مرحب اپنی بہادری کے رجز پڑھتا ہوا آگے بڑھا۔ رجز کیا ہوتے ہیں؟ جنگی گیت، یعنی اپنی بہادری کے بڑے بڑے جنگی گیت، اپنے بہادری کے بڑے بڑے یعنی اشعار پڑھتا ہوا آگے بڑھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حضرت مرحب نے حضرت علی کرم اللہ وجہ پر تلوار سے، مرحب بہت بڑا، آپ کو پتہ ہے، لمبا چوڑا اور بڑا قداور اور جسامت میں بڑا اچھا یعنی پہلوان تھا، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی قد و قامت جو تھی وہ بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ دبلے پتلے تھے، جبکہ مرحب جو تھا وہ بہت یعنی پہلوانی کرتا تھا اور سردار تھا اور بڑا اونچا لمبا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کو کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مرحب نے حضرت علی کرم اللہ وجہ پر تلوار چلائی مگر وار خالی گیا، اور جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب وار کیا، وار کرنا یعنی تلوار سے اس کے اوپر یعنی تلوار چلانا، وار کرنا اس کے مطلب یعنی ان کے اوپر جب وار وہ کیا تو جو لوہے میں جو ڈوبا ہوا اپنا وقت کا سب سے بڑا جنگجو وہی لوہے میں ڈوبے ہونے سے بعد یہ کہ مرحب جب آیا میدان میں تو اس نے پورا جنگی لباس پہنا۔ جنگی لباس پہلے وقتوں میں پورا جنگی لباس ہوتا تھا کہ لوہے کی زرہ ہوتی تھی، پھر لوہے کے ہی یعنی پورا ایک جیسے آپ لباس پہنتے اس ٹائپ کا لباس ان کا وہ ہوتا تھا جو انہوں نے پہنا ہوا ہوتا تھا، تو اس میں جو تھا وہ باقاعدہ اس لباس کے ساتھ اس میں آیا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ایک ہی وار کے ساتھ وہ اتنا بڑا یعنی قداور پہلوان جو تھا وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دست بدست یعنی اس کے بعد پھر لڑائی جو تھی وہ یعنی عام لڑائی شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے تو کیونکہ یہ لوگ یہودی جو تھے قلعے میں بند تھے، لیکن اس کے بعد جو تھے وہ مسلمان وہ یہودی بھی آئے اپنے اس کا بدلہ لینے کے لیے، اور پھر وہ مسلمان جو تھے وہ ان کے ساتھ لڑنے لگے خوب، تو جس کے بعد جو تھے وہ عام جو تھی وہ لڑائی جو تھی وہ شروع ہو گئی۔ مسلمان شوق شہادت میں بہادری سے سرشار ہو کر لڑے، یعنی مسلمانوں کو پتہ تھا کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں مارے گئے تو شہادت ہمیں ملے گی، تو انہوں نے اس میں ڈوب کر لڑے، اور یہودیوں کے کئی اور سردار مارے گئے،
اور پسپا ہونا یعنی پیچھے ہٹنے پر پھر جب انہیں پتہ چلا کہ سردار مارے گئے ہیں تو باقی یہودی جو تھے وہ پھر پیچھے ہٹے. مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور سارے قلعے جو تھے وہ جو 8 کے 8 قلعے تھے وہ سارے مسلمانوں نے فتح کر لیے اور انہیں ایک معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا. معاہدہ کیا تھا؟ معاہدے کی چند شرائط جو تھیں وہ یہ تھی. ٹھیک ہے، کیا؟ نمبر 1 کہ یہودی آئندہ قلعوں میں سکونت یعنی آئندہ ان قلعوں کے اندر یہودی جو ہے سکونت یعنی نہیں رہ سکیں گے، وہ قلعوں سے باہر رہیں گے. نمبر 2 اپنے تمام ہتھیار اور جنگی سامان ریاست مدینہ کے حوالے کریں گے، یعنی جتنا بھی ان کے پاس جو جنگی سامان ہے یا ہتھیار ہیں یہ اپنے پاس نہیں رکھ سکیں گے. یہودیوں کو اپنا کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی مگر دولت جمع نہیں کر سکیں گے، جتنی یعنی اپنا روزگار وہ کریں گے لیکن دولت کو اکٹھا کر کے نہیں رکھیں گے. جو زیادہ دولت جو دولت ان کی ضرورت زیادہ ہوگی وہ ریاست مدینہ کے حوالے کر دی جائے گی. پھر نمبر 4 کیا تھا کہ اگر ان شرائط کی خلاف ورزی کریں گے، اگر یعنی اوپر والی 3 شرائط نہیں مانیں گے یہودی تو مسلمان معاہدہ ختم کر دیں گے اور پھر مسلمان ان سے دوبارہ لڑائی کریں گے. ٹھیک ہے، یہ تھی شرائط جو یہودیوں کو بالآخر پھر ماننی پڑی. اور پھر اس کے جو تھے وہ نتائج دیکھتے ہیں ہم کیا نکلتے ہیں کہ اتنے بڑے غزوہ خیبر میں، اتنے بڑے اہم مارکے میں یہودیوں کے تو بہت سے سردار مارے گئے، بہت سے یعنی یہودی بھی مارے گئے، لیکن مسلمان صرف 15 شہید ہوئے، جبکہ 93 یہودی جس میں مرہب اور بہت کچھ بڑے بڑے اہم سردار تھے سب کے سب مارے گئے. بہت سے یہودی گرفتار بھی ہوئے. یوں یہودی قبائل کی ریشہ دوانیاں اپنے انجام کو پہنچی. ریشہ دوانیاں یعنی جو ان کی سازشیں، جو وہ چھپ چھپ کے سازشیں کرتے تھے اس کو بولتے ہیں ریشہ دوانی، اپنی یعنی وہ ختم ہو گئی. قریش مکہ کے بعد، اب قریش مکہ نے تو پہلے ہی جنگ سے توبہ کر لی تھی. صلح حدیبیہ میں نے پچھلے اپنے لیکچر میں پڑھا تھا کہ انہوں نے آئندہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا کہ آئندہ 10 سال ہم جنگ نہیں کریں گے. تو اب مسلمانوں کو سب سے بڑا جو نقصان پہنچانے والے تھے وہ یہودی تھے. تو اب قریش مکہ کے بعد خیبر کی یہودیوں نے بھی ایک معاہدے کے ذریعے ریاست مدینہ کی برتری کو تسلیم کر لیا، یعنی انہوں نے مان لیا کہ جب انہیں اپنے ہتھیار وہاں پر مدینہ کی ریاست کو حوالے کرنے پڑے، جب اپنی ضرورت سے زیادہ دولت مسلمانوں کے حوالے کرنا پڑی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو سرنگوں کر لیا، اپنے آپ کو جو تھا وہ بالکل سرنڈر کر لیا. ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کی برتری جو تھی وہ تسلیم کر لی. یہودی سپاہی اقتصادی اور جنگی اعتبار سے، یہودی جو تھے نا وہ بہادر بھی تھے، پھر ان کے پاس اقتصادی یعنی مال و دولت بھی بہت زیادہ تھی. جنگی اعتبار سے آپ نے پڑھا نا کہ 20 ہزار کے قریب لشکر ان کے جنگوں، یعنی عرب میں بہت بڑی، آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ ان کی طاقت تھی، بہت بڑی طاقت تھی. ان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد عرب کے جو دیگر قبائل تھے ان تک، یعنی دیگر قبائل اور دیگر مذاہب جو تھے ان تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ اسلام ایک حقیقی قوت ہے جسے ہر حال میں تسلیم کرنا چاہیے. اس معاہدے کے بعد اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے راستے میں تمام رکاوٹیں جو تھیں وہ ختم ہونے لگیں. ٹھیک ہے، یہ تھیں غزوہ خیبر، یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق جہاں قریش مکہ کے ساتھ لڑا گیا، اور صلح حدیبیہ میں جہاں انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا کہ آئندہ 10 سال ہم جنگ نہیں لڑیں گے. تو یہاں پر دوسرا جو خطرہ مسلمانوں کو یہودیوں سے تھا جو اندر خانے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اب غزوہ خیبر کے بعد، یعنی خیبر کو کے لیے فتح کرنے کے بعد یہ خطرہ بھی جو تھا وہ دور ہو گیا، اور اسلام کے راستے میں مشرکین مکہ اور یہودی اور دیگر جتنے بھی قبائل تھے یعنی جو اسلام دشمن قبائل تھے، وہ سب کے سب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور اسلام کو مانے بغیر جو ہے وہ ہمارا گزارا نہیں ہے. اور یوں اسلام کی تبلیغ جو تھی وہ 7 ہجری کے بعد جو تھی بڑی تیزی سے قبائل جو تھے، دیگر قبائل جو تھے وہ پھر اسلام قبول کرنے لگے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا غزوہ خیبر. اب اس میں سے آپ نے شارٹ آنسر کویسچن ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے کون سے بڑے قبیلے خیبر اور اطراف میں آباد تھے. آپ نے پڑھا قبیلہ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو غطفان. ٹھیک ہے نا، بنو کینکا بھی تھا لیکن آپ کی بک میں 3 ہے تو آپ نے 3 ہی لکھے ہیں. خیبر کی یہودیوں کی کون سی سازش کا پتہ لگانے کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا گیا؟ جنگی تیاریوں کا پتہ کرنے کے لیے. خیبر میں یہودیوں کا سب سے اہم قلعہ کون سا تھا؟ قلعہ کموز تھا. مرہب کون تھا اور اس کے متعلق کیا مشہور تھا؟ مرہب ایک تو بہت بڑا جنگجو تھا، پہلوان تھا اور بہت
یعنی قد آور اور بڑی جسامت میں بہت بڑا یعنی مضبوط انسان تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو شکست نہیں دی جا سکتی. اس کی بہادری کے قصے جو تھے وہ بہت مشہور تھے. معاہدے کے روح سے یہودیوں پر رہائش کے لیے کیا پابندی لگائی گئی تھی؟ یہودیوں پر رہائش کے لیے یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ وہ اپنے قلعوں کے اندر نہیں رہیں گے، قلعوں سے باہر الگ الگ مکانوں میں رہیں گے، کیونکہ قلعے کے ایسا تھا، قلعوں کے اندر جب ان کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے تو قلعے کے دروازے بند کر کے وہ جو بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر سکتے تھے، باہر سے کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا. تو یہودیوں کو کہا گیا کہ وہ قلعوں سے باہر نکلیں، الگ الگ گھر ہوں گے تو ان کی حرکات و سکنات کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا سکے گا. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھے ان کے شارٹ کوسچن. قلعہ قموس کو فتح کرنے کے بعد جو معاہدہ کیا گیا اس کی شرائط یہ آپ نے اوپر سے دیکھ کے لکھ دینی ہے، اور غزہ خیبر کے نتائج اور اثرات لکھیں. غزہ خیبر کے نتائج اور اثرات آپ نے جو پڑھے ہیں ابھی پیج نمبر 50 پر، یہ آپ نے دیکھ کر اس میں سے لکھ لینے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو اس میں سے جس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ مجھ سے پوچھ لیں گے، اور اس کو ساتھ ساتھ آپ نے بیٹا یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. ابھی تک آپ لوگ بچے صرف لکھ رہے ہیں، یاد کچھ نہیں کر رہے. آپ جب آئیں گے کالج تو ہو سکتا ہے آپ سے ان سب چیپٹرز کا باری باری ٹیسٹ لیا جائے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے پلیز اس کو یاد بھی کرنا ہے اور نیٹ لکھ کر مجھے آپ نے کام چیک کروانا ہے. جس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.